ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کی وفاقی بجٹ کے حوالے سے ٹرانسمیشن جاری ہے. ابھی ہمارے ماہرین کئی قسم کے یہاں پر سوالات بھی اٹھا رہے تھے اور جو مثبت چیزیں ہیں ان کی تعریف کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ریزرویشنز تھیں، جو ان کے ذہن میں سوالات تھے وہ بھی سامنے رکھ رہے تھے. جیسے یہاں پر بات ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. تو کچھ اس کی وضاحت بھی میں کرتا چلوں کہ یہ ایک نیشنل ٹیرف پالیسی ہے 2025-2030 کے لیے، جس کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا جا چکا ہے. یہ ایک بڑی پالیسی ہے جس میں 4 سال میں ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، جس میں 5 سال میں ریگولیٹری ڈیوٹیز کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، جس میں کسٹم ایکٹ 1969 کے 5ویں شیڈول کا 5 سالوں میں اختتام کیا جا رہا ہے، جس میں کل جو ہے کسٹم ڈیوٹیز کی جو سلیبز ہیں ان کو 4 سلیبز کو رکھا جا رہا ہے: 0%، 5%، 10%، 15%. اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمز ڈیوٹی آپ کو 15% تک جو ہے وہ لے کر جائیں گے، ورنہ یہ ریگولیٹری ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹیز ملا کر یہ تو 100% سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اس وقت تک. تو بہت ہی اہم جو چیز ہے وہ یقینی طور پہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے پی آئی اے سمیت ان تمام اداروں کی نجکاری بھی کرنے جا رہے ہیں، ان سے وسائل بھی ملیں گے، اور ہم جو 700-800 ارب روپیہ ان اداروں پہ خرچ کرتے ہیں ان سے بھی ہم جو ہے جان چھڑا سکیں گے. باقی چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں. تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا، پہلے 6% اضافے کی تجویز تھی، وہ جو ہے 10% وزیر اعظم کی مداخلت پہ ہوا. پینشن کے حوالے سے واضح کرتا چلوں کہ یہ 7% اضافہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ٹیکس میں جو کمی کی گئی ہے. لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ پاکستان ٹیلی ویژن کی نمائندہ قرۃ العین نے آج ایک سروے کیا، لوگوں کے پاس گئیں، بجٹ کے حوالے سے امیدیں، توقعات اور اثرات کے بارے میں بات کی. چلیں پہلے قرۃ العین کی طرف چلتے ہیں، ان کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کن امیدوں کا اظہار کر رہے ہیں. 6 امپیکٹس آئیں گے. جیسے ابھی انہوں نے فرینڈلی ساری چیزیں جیسے ہوئی ہیں ابھی بجٹ کا، جیسے الیکٹریسٹی واچرز ہیں ان میں بھی کمی آئی ہے پہلے سے، اس کو ڈومیسٹک اس میں بھی کافی بہتر ہوا ہے. اور ہوپفلی کہ یہ جو ہمارا دوسرا ہے اس میں پروفیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں بھی بہتر ہوگا. پراپرٹی کے جو انہوں نے ابھی ٹیکسز میں جو ان کو ریوائز کیا نا، اس سے بھی بہتری آئے گی. پراپرٹی کے جو ریونیو جنریٹ ہوگا اس میں ملک میں بہتری آئے گی. پراپرٹی کی جو ڈومینز کافی رکی ہوئی تھی ان میں کافی بہتری آئے گی، لوگ اس میں انٹرسٹ لیں گے. دیکھیں جی، اس بجٹ سے فرق تو کافی بڑھے گا، کیونکہ پراپرٹی میں بھی اور ہمارے موبائلز کا بھی کافی جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں ریلیف مل رہا ہے. باقی جو اب الیکٹرک ہے اس میں بھی کبھی سنا ہے کہ جی اس میں ریلیف مل رہا ہے. باقی گورنمنٹ انشاءاللہ ترقی کرے گی، آگے جو پروجیکٹ لگائے ہیں انشاءاللہ وہ کامیابی کی طرف جائیں گے. جی یہ اچھا بجٹ آیا ہے، پراپرٹی پہ ریلیف دے رہے ہیں جس سے بزنس وغیرہ میں اچھی امپرومنٹ آئے گی، اور امید ہے کہ یہ اچھا بجٹ ہے، مجھے تو اچھا ہی لگ رہا ہے. جو نان فائلرز ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشنز کافی زیادہ بڑھا دی گئی ہیں، اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا عوام کو اور اس ملک کو؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ فائلر ہونا چاہیے، اس کا بہت بینیفٹ ہے. لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، لوگ اکثر گلا یہی کرتے ہیں نان فائلر والے خاص طور پہ. بیکاز فائلر کا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ شاپنگ کرتے ہیں، اس کا آپ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، جب آپ اپنے کسٹم کو کلیئر کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں آپ کا ٹیکس ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے، اور اس میں اتنی بینیفٹ ہوتی ہے، ہمیں اس میں سہولت ملتی ہے. سہولت اس سینس میں ملتی ہے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ فائلر ہیں، اس کے اندر آپ کو ڈسکاؤنٹ آفرز کافی مل جاتی ہیں، آپ کو آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ کافی سہولت میسر ہو جاتی ہے. ناظرین، یہ تھی عوامی رائے بجٹ 2025-26 سے متعلق. عوام کیا سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، آپ نے ملاحظہ کیا. اس امید کے ساتھ کہ بجٹ 2025-26 عوام کی روزمرہ زندگیوں میں آسانی پیدا کرے، خوشگوار ثابت ہو، مجھے قرۃ العین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. جی ناظرین، قرۃ العین کو دیجیے اجازت، اور ہم اسٹوڈیوز میں واپس آتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے ساتھ نعیم میر موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہے سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران کے. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمیں سہیب مرغوب صاحب یہاں پر کنٹینیو کر رہے ہیں، میں آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں. علی وقاص جو کہ تجزیہ کار ہیں اور معیشت کو، چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے نعیم میر صاحب، بات کی جائے اکانومی کے حوالے سے، بات کی جائے اس وقت مشکلات کے حوالے سے، اس میں آنے والے بجٹ کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈگمگاتی معیشت تھی اور ایک ملک بحرانوں کا شکار تھا، اور یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ ہم آج ڈیفالٹ ہوئے، ابھی ڈیفالٹ ہوئے، ابھی ہم گرے.
تو اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ 1 سال لگا کہ ہم نے ایک سنبھالا دیا، اور اس سال میں جو سنبھالا دیا گیا ہے یہ بلا شبہ اس میں ہر ایک کی قربانی شامل ہے، تاجر طبقہ ہو، چاہے کسان ہیں ہمارے، چاہے ہمارے نوکری پیشہ افراد ہیں، چاہے ہمارے صنعت کار ہیں، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے، باوجود اس کے کہ خواہش نہیں تھی کسی کی حصہ ڈالنے کی، لیکن حصہ ڈالنا پڑا بیکاز ملک کا مسئلہ تھا، اور پھر ریاست نے اقدامات ایسے کیے۔ اب جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ سنبھلی، اب جب معیشت سنبھلی ہے تو اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کم از کم ڈیفالٹ کا خطرہ جو تھا ان خطرات سے نکل آئے۔ اب یہ بہت بڑی پریشانی تھی، یہ ایک بہت بڑا ایک سائیکولوجیکل ایک مسئلہ تھا کہ اگر ہم اس صورتحال کے اندر رہتے، اس سے دوچار رہتے تو نہیں مطلب بہت سارے لوگ اس کو کوئی کارنامہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، کہتے کیا تھا ڈیفالٹ ہو جاتے تو کیا تھا، ہو جاتے تو بہتر تھا، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیں آپ کا ملک جو ہے وہ دیکھیں، آپ دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، آپ نے دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہے، آپ کی امپورٹ، آپ کی ایکسپورٹ، آپ کی پروڈکشن، آپ نے تیل بھی خریدنا ہے، آپ نے اپنی گاڑیاں بھی چلانی ہے، آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہماری دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم دنیا کے ساتھ الگ تھلگ ہو کر نہیں رہ سکتے، یہاں تک کہ ہم اپنی غذائی ضرورتیں بھی جو ہیں وہ بدقسمتی سے ہمیں دنیا کے محتاج ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کے پیسے دینے سے انکار کر دیں، یعنی ڈیفالٹ ہونے کا مطلب یہی ہے نا سادہ الفاظ میں کہ ہم نے جن کے پیسے لیے ہم انکار کر دیں ہمارے پاس نہیں ہے دینے کے لیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ جی ہم نااہل ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں، ہم پر اعتبار اور اعتماد نہ کریں، اور ہمیں جس حال میں ہم رہنا چاہتے ہیں، یعنی ہم وہ بدحالی کی زندگی، وہ پتھر کا زمانہ، ہم اس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم اس میں جاتے تو اس کے نتیجے کیا نکلتے؟ یہاں پر تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے، بے روزگاری ہو جاتی، نوکریاں نہ ہوتی، پیسہ نہ ہوتا، غذائی قلت ہوتی، یہاں پر بجلی نہ ہوتی، یہاں پر گیس نہ ہوتی، یہاں پر انڈسٹری نہ چلتی، یہاں پر سرمایہ کاری نہ ہوتی، بازار بند ہو جاتے، امپورٹ ایکسپورٹ یہاں پر سب کچھ بند ہو جاتا۔ تو یہ تو صورتحال ایسی تھی جو کہ جس کا ادراک جو ہے وہ ہر باشعور کو تو ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بے شعورے بہت زیادہ ہیں، ان کو نہیں اگر ادراک تو اس کا بہت زیادہ نہیں ہے، کم ہو گیا ویسے اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی کم کرے، ہم دعا گو ہیں، لیکن بات یہ کہ جو شعور ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ ہر ایک نصیب بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعوری تقاضا تھا، عقلی تقاضا تھا، فہم و فراست کا مسئلہ تھا، یہ تدبر کا مسئلہ تھا، یہ حکمت عملی کا مسئلہ تھا، جو اختیار کی گئی ریاست نے اختیار کی، حکومت نے کام کیا، حکومت نے بہت گالیاں کھائیں، حکومت نے سخت اقدامات کیے، حکومت نے، لیکن وہ سخت اقدامات نہیں تھے، وہ درست اقدامات تھے، وہ اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھا۔ تو وہ تمام اقدامات جب اٹھائے گئے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام حالات و واقعات کے باوجود جو میں آپ کے سامنے معاشی منظرنامہ پیش کر رہا ہوں، اس کا ایک اور منظرنامہ بھی ہے جو جغرافیائی منظرنامہ بھی ہے۔ ہم بیٹھے کہاں پر ہیں، ہمارے ارد گرد کون کون سے دشمن بیٹھے ہیں، اور وہ اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ ہم کسی طرح معاشی لحاظ سے کمزور ہو رہے ہیں یا ہم کہیں گرنے لگے ہیں تو وہ ہمیں اور گرانے کی کوشش کریں گے، ہم پر بم بھی ماریں گے، ہم پر الزام بھی لگائیں گے، ہمیں دہشت گردی میں انوالو بھی کریں گے، اور دنیا کے ساتھ ہمیں تنہا بھی کریں گے۔ تو یہ سارے محاذ بھی ہیں جن کا مقابلہ کیا گیا، کوئی ایک معاشی محاذ نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس محاذ پر بھی ہم جیتے ہیں اور معیشت کو بھی آگے لے کے اب چل رہے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ امیدوں والا ہے، اچھی امیدوں والا ہے، اور یہ بہتری کی طرف ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کاروبار چلیں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ کاروبار چلیں گے، نہیں دوڑیں گے انشاءاللہ۔ کاروبار چلیں گے نہیں دوڑیں گے انشاءاللہ جی، ہم پر امید ہے۔ سٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے، شرح سود نیچے آ رہی ہے، دیکھیں جی ریمیٹنسز آپ کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں، صحیح بڑی باتیں کی جاتی تھیں، سب سے بڑا جو ایک ہتھیار تھا وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی تھے جن کو استعمال کیا جاتا تھا مذموم مقاصد کے لیے، ایک مخصوص سیاسی جماعت استعمال کرتی تھی۔ آج آپ انہوں نے کمال کر دیا، 31% زیادہ، ایک طرف کال تھی سول نافرمانی کی، ایک طرف یہ تھا نہ بھیجیں ہی نہ، سول نافرمانی بھی تھی ایک کال، دوسری طرف کیا کہا جا رہا تھا، آگے ہم کو خطوط لکھے جا رہے تھے، مظاہرے ہو رہے تھے، قرضہ نہ دیں، ان کے ساتھ بیٹھے نا، معیشت کہیں چل نہ جائے، اگر معیشت چل گئی تو ہماری سیاست ڈوب جائے گی۔ تو یہ حالات تھے، دیکھیں اس کو سمجھیں تھوڑا سا، ان سارے حالات کا مقابلہ کیا گیا ہے، بڑی جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہے، بڑی ہمت حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے یہ موجودہ گورنمنٹ کو جاتا ہے، ہماری عسکری قیادت کو جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس میں عسکری قیادت کا بہت وائٹل رول ہے۔ SIFC کو دیکھیں یا باقی مارکا حق جیتنے سے بھی ہماری اہمیت بہت زیادہ بڑی ہے۔ ہم جب امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہمارے درآمدی برآمدی معاملات بہتر ہونے چاہیے، تو علی وقاص صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس پوری سچویشن کو؟ حکومت جو سٹیپس لے رہی ہے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے یا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے، SIFC جو کچھ کر رہی ہے، اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں آپ؟
بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں شروع سے اسٹارٹ لوں گا کہ جب بجٹ آج آیا اور بہت انتظار تھا اس بجٹ کا، کیونکہ پچھلا پورا ایک سال بلکہ سال سے زیادہ ہو گیا کہ ہم لوگ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف چل رہے تھے. ہمارے جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں سارے پازیٹیو کی طرف تھے، کیونکہ پچھلے سالوں میں تو ہم لوگ بہت ایک وہ جس طرح بھی بات ہوتی تھی کہ اکنامکلی بہت ڈاؤن تھے، ہمارے انفلیشن ریٹ بہت ہائی تھا اور بہت ساری چیزوں میں مسائل تھے. تو جب آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی، انفلیشن بہت نیچے آ گئی تھی، فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ رہے تھے، جو ہمارا سرپلس تھا وہ پہلی دفعہ ہم لوگوں نے بہت سالوں کے بعد اچیو کیا. تو بہت ایک انتظار تھا کہ ایک بہت اچھا بجٹ آئے گا اور اس کے اندر بہت ساری نئی پازیٹیو چیزیں بھی آئی. آج فار ایگزامپل سے آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہی ہوگا کہ سیلریڈ کلاس کے لیے جو ٹیکسز میں کمی آئی، پلس اس کے علاوہ جو کارپوریٹ ٹیکس کے اندر تھوڑا سا ریلیف ملا، اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن پالیسی کے اندر جو تھوڑی بہت ریلیکسیشن آئی. تو ڈیفینیٹلی اب ہم دیکھیں گے کہ وہی چیزیں جو ہم لوگوں نے پچھلے سال ختم کی تھی، جہاں چھوڑی تھی، اسے آگے لے کر ہم چلیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی اس بجٹ کے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں کا انتظار تھا. اس میں ابھی بہت ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے ابھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں صرف جب بجٹ آیا تو سٹارٹ ہی ایف بی آر کی انفارمیشن کے حوالے سے سٹارٹ ہوئی جب اورنگزیب صاحب نے کیا. تو یہاں پہ دیکھا جائے تو ایف بی آر کی جو ری آرگنائزیشن ہے یا ان کی جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے، اس پہ جس طرح فوکس دے کر کیا جا رہا ہے، یہ بہت آنے والے وقت میں بہت بہتری لائے گی چیزیں. اور اس سے نئی چیزیں فیس لیس آڈٹ کی بات ہوئی، اسی طرح اور بھی ان چیزوں کی ڈیجیٹائزیشن کی بات ہوئی. تو ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ وقت آنے پر یہ چیزیں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی اور اکانومی جو ہے وہ پازیٹیو میں چلے گی انشاءاللہ. صحیح، آپ کو آپٹمسٹک ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بیس رکھی گئی ہے، خاص طور پہ جب ہم ڈیفالٹ سے نکلیں اور اس کے بعد نکلنے کے بعد جب آگے جب بڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی آنے والے وقت میں مزید. آف کورس ڈیفینیٹ سی بات ہے. دیکھیں جس طرح میں تھوڑی سی بات کروں گا، آپ نے پروگرام کے شروع میں نیشنل ٹیرف پلان کے بارے میں بات کی. تو دیکھیں نیشنل ٹیرف پلان بھی انہی مقاصد کو دیکھ کر ہی بنایا گیا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹیز کو جو ہے وہ ریڈیوس کیا جائے اوور دا پیریڈ آف سم ٹائم. اس سے لیکن ایک چیز کو میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ کسٹم ڈیوٹیز کو ڈکریز کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو کہیں ہرٹ نہ کر دیں. کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہم لوگ بہت عرصے بعد جا کر ہم لوگ ایکسپورٹ اورینٹیڈ سوچ لے کر آئے ہیں. تو ایکسپورٹ اورینٹیڈ سوچ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، اس کے پروڈکٹیوٹی، اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کسٹم ڈیوٹی صرف جو ہمارے جو را مٹیریلز ہیں ان تک ہم لوگ کریں، لیکن اگر ہم لوگ اینڈ پروڈکٹ یعنی جو ریڈی پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز بھی کم کریں گے تو کہیں ہماری لوکل انڈسٹری کے ساتھ اس کو کلیش نہ آئے. اس چیز کو بھی ہمیں دیکھ کر اس کو کرنا ہے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے جب کسٹم ڈیوٹیز نیشنل پلان ہمارا جو ٹیرف پلان ہے اس کی وجہ سے جب ڈیوٹیز کم ہوں گی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگا، تو ڈیفینیٹلی ہماری ایکسپورٹس جو ہے نا وہ بڑھیں گی اور بہتری کی طرف جائیں گی. میں سہیب مرغوب صاحب اگر ہم ایک بہت ہی مختلف چیز کے ساتھ جوڑیں، میں آپ کے سامنے ایک مختلف سوال رکھنے لگا ہوں. بہت سارے جو ہیں شاید سمجھتے ہیں کہ مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص جو ہے اس میں کامیابی جو ہے وہ شاید ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور پاکستان کی معیشت ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن ایک بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ دونوں کے اندر ایک رشتہ موجود ہے. پاکستان کی اہمیت جس طرح بڑھی ہے، پاکستان کی اقتصادی اہمیت بھی اسی طرح ہی بڑھ رہی ہے، معاشی اہمیت اس طرح بڑھ رہی ہے. جس طرح وزیر اعظم کے دورے ہوئے اس کے بعد یہ بجٹ آیا، میرا خیال ہے یہ بجٹ جو ہے مارکہ حق میں کامیابی کے بعد، انڈیا کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد، یہ بجٹ ایک زیادہ امیدوں سے بھرا ہوا، زیادہ طاقت توانائی سے بھرا ہوا اور زیادہ اچھے مستقبل کے لیے ایک بنیاد بن سکتا ہے، بن رہا ہے. آپ دونوں کو کس طرح دیکھتے ہیں جوڑ کے؟ اچھا، بنیاد تو رکھی جا چکی جو منسٹر فائنانس نے بھی فرمایا. اب ایکچولی اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور اس کے بینیفٹ جو ہے نیچے ٹرانسفر کرنے ہیں. اچھا، اگر ہماری جو ڈیفینس ہے وہ ویک ہوتا ہے انڈیا کے مقابلے میں تو پاکستان انویسٹمنٹ نہ آتی. ابھی آپ دیکھیں ایف ڈی آئی جس کا ذکر فائنانس منسٹر نے تقریر میں کیا کہ وہ ان کے اندر تقریباً کوئی 83% انکریز کی. انڈیا میں ایف ڈی آئی جو 94% ڈکریز کر گئی. اب یہ ہے مطلب مارکہ حق میں کامیابی کی وجہ کہ ان کو انویسٹر کو خطرہ پیدا ہوگا کہ انڈیا میں انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی، پاکستان میں انویسٹمنٹ مطلب سیف رہے گی. تو سیفٹی کے بغیر کوئی پرندے یہ بات سیف صاحب، یہ بات تو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں. اسی لیے انڈیا میں بہت شور مچا ہوا ہے کہ جب اپنا نریندر مودی نے ملاقات کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سربراہ سے انہوں نے اگلے دن پاکستان کے لیے لون سینکشن کر دیا $2 ارب کا. جب آئی ایم ایف کو انہوں نے لیٹر لکھا اسی دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم اپنا جو پاکستان کا ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ سینکشن کر رہے ہیں. تو جہاں بھی گئے اس کے بعد انہوں نے
अपना ये जो ये क्लाइमेट चेंज का था, इसके लिए $1.4 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया, और भाषा डैम के लिए $1 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया। यानी हमारी जो बाहर के लोगों के साथ ताल्लुकात थे वो इस वजह से भी बेहतर हो गए कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक थी, कि मतलब ना हमारे ऊपर कोई हमला करके कर सकता था, ना हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़तरे में होता। अच्छा, मिनिस्टर फाइनेंस ने ये बात की है कि हम 2000 ये जो हमारा इस वक्त टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसमें तकरीबन कोई 5.5 ट्रिलियन रुपीस के टैक्स थेफ्ट की वजह से इकोनॉमी थोड़ी सी स्क्वीज कर गई है। इसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने इकदाम किए, वो कह रहे हैं कि ये अपना 14% के करीब हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो ले जाएंगे। अच्छा, ये कैसे लेके जाएंगे? जैसे पीछे एक सवाल हुआ कि ये जो बचत हुई वो कहाँ है? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में सारी चीज़ें जमा होती है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं हुए वो इसका है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमने 3000 अरब रुपए बचाने हैं, जो महंगी बिजली थी उसको ख़त्म करके, प्लांट्स को बंद करके। अच्छा, जेनको के जो पार्ट्स हैं वो भी अपना बेचे जा रहे हैं, प्लांट खुद भी डिसइन्वेस्ट हो रहे हैं और अगले प्लान में वो शामिल भी हैं। तो इससे भी कई हज़ार उसकी बचत होगी। महंगे जो पावर प्लांट थे वो उन्होंने बंद कर दिए, 9000 मेगावाट के महंगे पावर प्लांट बंद कर दिए, यहाँ से बचत अभी सर ये एक तरफ जो है इनकम बढ़ाई जा रही है, एक तरफ बचत की जा रही है। अब बचत बड़े पैमाने पे हो रही है, ये नहीं कि कोई छोटी मोटी 2, 4, 5 अरब रुपए की, मतलब एक कई 100 और कई हज़ार अरब रुपए की बचत की जा रही है। जैसे ये जो पॉलिसी रेट आया वो 22% से जब 12% आ गया तो उसमें भी बचत होगी तकरीबन 850 अरब रुपए की। अब ये नज़र आने वाली बचत नहीं है, कि कैलकुलेशन में नहीं आती कि ये बचत हुई है, लेकिन एक्चुअली होती है। जो FCF अगर आप देखेंगे उसको तो उसमें नज़र आएगी। अच्छा, हमारी इकोनॉमी अगले 2-4 साल में बहुत स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि जो फिच है उसने भी हमारी जो रेटिंग है वो CCC से अपना A से बढ़ा के तो B में ले आए हैं। ठीक है, B की अभी ज़रा लोअर कैटेगरी है, लेकिन हमने C से तो बेहतर हुए। हाँ, हम इम्प्रूवमेंट तो हमने दिखाई। और अगर हम खुदा ना खास्ता अपना डिफ़ॉल्ट कर जाते तो यहाँ सड़कों पे वही लोग होते जो कह रहे हैं कि जी डिफ़ॉल्ट कर जाते क्या होता, तो वही लोग सड़कों पे होते हैं कि क्यों डिफ़ॉल्ट कर गए। अभी हम अब मौजूदा हुकूमत जो है वो पैसे निकालेगी कहाँ से? टैक्स चोरी को रोक रही है पूरे मुल्क में उन्होंने, और पूरे सिस्टम में उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बना दिया है। अभी आप देखें कि जी होटल इंडस्ट्री है वो बहुत कम टैक्स दे रही है। आप खाना उनसे खाते हैं, उसके बाद वो आपको सेल्स टैक्स लगा देंगे, PRA का टैक्स लगा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएंगे। गवर्नमेंट चलेगी कार्ड्स पे कि आप क्रेडिट कार्ड या किसी कार्ड से पेमेंट करें, 2% रिलीफ ले लें। अब हुकूमत को यहाँ पे एक चीज़ करनी होगी कि बैंक्स हैं, पेट्रोल पंप हैं, ये कहते हैं कि जी हमारा एक मशीन ख़राब है तो आप कैश दे दें। इस चीज़ को रोकना होगा। जो पेट्रोल पंप या होटल वाला कहे कि हमारा कैश वो ख़राब है मशीन, तो आप कैश दे दें, उसको पकड़ लें। आदमी पे जैसे इन्होंने अभी भी FBR ने वहाँ पे लिख के लगाया हुआ है कि हमें आप व्हाट्सएप करें जो आपको रसीद नहीं दे रहा, तो उसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पंजाब में भी खासतौर पर मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की एक प्रेस रिलीज देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, और खासतौर पे वो तमाम होटल, शादी हाल जो रजिस्ट्रेशन में नहीं उनको लेकर आएंगे। बहुत बड़ा अहम मसला जो है उजागर किया इस वक्त। नहीं मीर साहब, मसला सिर्फ यही है, टैक्स नहीं देना। ताजर दोस्त स्कीम लाई गई, वो भी कामयाब नहीं हो सकी। टैक्स नहीं देना, ताजर टैक्स नहीं देते, क्या करें नईम साहब? देखें जी, बात यह है कि आप लोग जो है ना वो टैक्स के निज़ाम को शायद यूँ समझते हैं कि जैसे कोई ये इंक्रोचमेंट है जो हर ख़ास व आम दुकान बड़ी छोटी के बाहर लगी है और उसको हटाना है। अच्छा। ऐसा मसला नहीं है। टैक्स तो वहाँ होगा जहाँ आमदन होगी, और जहाँ आमदन है वहाँ पर टैक्स नहीं हो रहा तो ये रियासत की नालायकी और निकम्मापन है। और मैं समझता हूँ कि इस अपना ज़मीर, अपनी अपना ज़मीर कोई नहीं होता, ये ना गलत बात ना करें, कोई नहीं पूरी दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया में वो फर्ज है आप पर। पूरी दुनिया में कोई भी टैक्स अपनी रजामंदी से नहीं देता। टैक्स हमेशा सिस्टम ही लेता है। देखें, अगर ये सिस्टम मजबूत कर दिया जाए, मेरी बात सुने, बाहर जाके आप दे देते हैं, नहीं बाहर जाके सिस्टम मजबूत है ना, आप पकड़े जाएंगे ना, आप निकल नहीं सकते ना। देखें, मैं ये आपको पकड़ा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये है असल काम ही ये FBR का, कि FBR जो है वो उन तमाम एवेन्यूज को अब ठीक हो गया ना करे। नहीं, अभी भी नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि FBR को टू द पॉइंट ऑपरेशंस करने की जरूरत है। FBR को कोई ये जो होता है ना कारपेट बमिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई ताजर जो है वो पैसे नहीं कमा रहा कि वो टैक्स दे। जो पैसे कमा रहा है वो टैक्स कमा रहे हैं, इतने नहीं कमा रहे हैं। आप मुझे बताएं, आपके पास नई गाड़ियां आ जाती हैं, नए घर आ जाते हैं, आपके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम आपसे पूछते हैं आप कहते हैं हम कुछ कमा नहीं रहे। जिनके इन्हीं को तो पकड़ना चाहिए। अब कोई गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, अब आप नई गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, नया घर नहीं खरीद सकेंगे,
बैंक अकाउंट्स नहीं खुलवा के चला सकेंगे, ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक है ना, हाँ, ये ठीक होने है ना। चाहिए ना, ये इकदामात जो हैं ये सपोर्ट दुरुस्त- करते हैं, सपोर्ट बिल्कुल करते हैं। यही तो दुरुस्त इकदामात हैं, यही तो सिमत है जिसका तायुन जो है वो किया जाना था और जिसके लिए हम जो है बार बार मुतालबा कर रहे हैं। हम यही तो इनको कह रहे हैं कि आप अपनी सिमत दुरुस्त करें और अपनी ताकतें और तवानाइयाँ उन जगहों पर और उन एवेन्यूज पर लगाएं जहां से टैक्स अवेड हो रहा है और जहां से आप टैक्स अभी देखें ना, रवैया तनख्वाहदार निकाल के तबका बाद- सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला सामने आया, उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर सामने आया। ताजर कहाँ पे खड़े थे? बहुत पीछे थे। नहीं, ताजर भी टैक्स जो है ना उनका, अगर जो ताजर जो है वो टैक्स नहीं दे रहा, वो जो है वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? मेरा तो ये सवाल है। पकड़ा जाना चाहिए। हाँ, वो तो पकड़ा जाए ना, सही है। पकड़ा क्यों नहीं जा रहा हो? यूनियन ने सपोर्ट नहीं करेंगी। हम नहीं करेंगे ना, हम तो कह रहे हैं, हम तो आप बार बाजार बार बंद करके बैठ जाते नहीं हैं, नहीं, इस टैक्स चोर के ऊपर पड़ता है, मैं अभी छापा आपके पड़ता है। प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूं और अभी आप कह रहे हैं बाजार बंद कर देते हैं। कमाल कर रहे हैं यार आप। मैं एक आपकी जिम्मेदार जुबान आदमी हूं, मैं आपको ये जुबान दे रहा हूं लेकिन कि मार्केटों में एफबीआर के नुमाइंदों को मारा भी गया। नहीं, township एफबीआर के incident हुआ, नुमाइंदे Green मार्केटों में Town लेने क्या जाते हैं? ये तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए, उनके पास इतने सबूत होने चाहिए, उनके पास इतनी चीजें इकट्ठी होनी चाहिए, उनका निजाम इतना मजबूत होना चाहिए। ये कोई थानेदारी थोड़ी है या एसएचओ या पुलिस का काम थोड़ी है। बाजारों में तो जाना ही पड़ेगा ना। टेक्निकल काम है, देखें, नहीं बाजारों में जाके technical काम टैक्स कैसे जरूर करेंगे? है, लेकिन ये कोई ये Sherlock तो Holmes वाला काम तो documentation नहीं है का ना। कागजी कार्रवाई है, Sherlock Holmes कागज वाला है, काम तो कौन नहीं, से कागज से जासूसी। किसने कैसे, ये व्हाइट कॉलर क्राइम है भाई, ये बड़े तरीके से होते हैं। ये थोड़ी ऐसे है कि मार्केटों में बैठकर हो रहे हैं ऐसे काम। लेकिन आप सपोर्ट उनके करते हैं, पीछे तो बस पूरा- ठीक है, आप गाड़ी शाड़ी कोई नहीं खरीदनी, घर नहीं खरीदना, पहले फाइलर होंगे, बताएंगे, और जो चीज आप खरीदेंगे आप ये बल्कि जो- जिन्होंने खरीदी हुई है उनसे भी पूछे कहां से लिए हैं। हम तो यहां तक कहते हैं, सही है, पूछना उनसे भी चाहिए। पूछे ना कि कहां से लिए हैं। ये कोई बंदा जो है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है उसको जो है वो मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए, चाहे वो ताजर हो, चाहे सहाफी हो, चाहे जर्नैल हो, कोई भी हो, कोई चाहे भी हो। वो मुल्क इस नई नहज पे मीर आ गया है। से नई मीर से पूछा जाना चाहिए कि बिल्कुल। पिछला महीना 1.5 महीना पूरी यूरोपियन यूनियन जो तुम फिरते रहे और वहां पे बड़े बड़े होटलों की तस्वीरें शेयर करते रहे, पैसा कहां से आया? बिल्कुल। पूछा जाना चाहिए ना बिल्कुल। आपसे। मेरा फेसबुक अकाउंट मौजूद है, हाँ जी। तो बिल्कुल एफबीआर को मुझसे पूछना चाहिए और मैं उसका जवाब दूंगा। बात खत्म। सबको जवाब देने चाहिए, सबको नई जवाब मीर की देना तरह चाहिए। सबको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। मैं अली वकास साहब, ये जो इस्लाहात की जा रही हैं खासतौर पे नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने के लिए, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि हमें दूर करने की जरूरत है कि बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता। ऐसा नहीं है। आज भी ये बात नहीं हुई देते कि जो ईज, जब उन्होंने बात की कि टैक्स को आसान बनाने के लिए बात हुई, तो उन्होंने औरंगजेब साहब ने कहा कि एक 7/9 पे इनकम टैक्स रिटर्न की बात हुई। लेकिन ये वाली ही बात इतने सालों से चलती आ रही है, तो हमें बजाय इसके कि ये फोकस करिए, इस बात पर जोर दें कि बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता, हमें बिजनेसमैन के लिए टैक्स देना आसान बनाना होगा, ताकि फिर ही लोग जो है वो नॉन फाइलर से फाइलर की तरफ आएंगे। और जो ये बिल्कुल बात है, जो भी नॉन फाइलर है, जो बिजनेस ऐसा इनकम हासिल कर रहा है वो टैक्सेबल है, तो वो डेफिनेटली उसको हर सूरत में उसको टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। बल्कि बिजनेस कम्युनिटी पहले दिन से यही बात करती आ रही है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, आप उनको स्क्वीज करने की बजाय जो नहीं टैक्स पे कर रहे हैं, आप उनको टैक्स नेटवर्क के अंदर लेकर आएं। जैसा मरियम साहिबा का आपने अभी बात की कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, तो टैक्स नेट किस तरह बढ़ाएंगे? बजाय इसके कि आप टैक्स नेट जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, आप उनके लिए नए से नए एसआरओज निकालें। सर, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं वही तो पूरा नहीं कर रहे हैं ना। मुसीबत तो वही है ना। आप भी तो बात ठीक करें ना। कौन साहब है भाई, मुझे मैंने पहचाना? अली वकास साहब, अली वकास साहब जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं ना, मैं आपको तस्हीह कर रहा हूं, मैं बहैसियत ताजर बात कर रहा हूं, ये भी टैक्स पूरा नहीं दे रहे। ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है। बात यह है कि इनको छोड़ दिया जाए और नयों को पकड़े। नयों को कहां से पकड़े? यही तो वो लोग हैं जो टैक्स पूरा नहीं दे रहे। इनको पकड़ेंगे तो बाकी सारे पकड़े जाएंगे। ये अपने जगह, ये असल असूल ये होना चाहिए कि जिसका जितना टैक्स बनता है, चाहे वो ऑलरेडी है या बाद में आया या पहले आया, इसको छोड़ें आप। जिसका जितना टैक्स बनता है उसको उतना अपने हिस्से का टैक्स पूरा देना चाहिए, क्योंकि जो कमाई कर रहा है वो कह रहा है कि जी मैं तो पहले टैक्स दे रहा हूं लेकिन थोड़ा दे रहा हूं, मुझे छोड़ दें और उसको पकड़ें। और भाई तेरे ज़िम्मे ज़्यादा टैक्स बनता है, ये बड़ी इसको दिलचस्प पकड़ें। बात है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। नहीं, मतलब जिसके पास जाते हैं हाँ। वो अगले बंदे का मेरी रास्ता बात- दिखा अगले बंदे का देता रास्ता है। दिखा देता है। किसानों के पास चले जाएं, वो अपने हिस्से का टैक्स दो, बात खत्म यार। ये क्या बात हुई? उनको कम ही देना चाहिए। हाँ, अब जिस भी बंदे के पास चले जाएं, किसानों के पास चले जाएं, वो कहते हैं कि जनाब हम तो टैक्स नहीं दे सकते। वकीलों के पास चले जाएं, वो कहते हैं हम टैक्स नहीं दे सकते। सरकारी मुलाजमीन के पास चले जाएं, ये वो सोच खत्म होनी चाहिए। खत्म होनी चाहिए। ये और बड़ी धकियानुसी सोच है यार। और बात जो ये टैक्स है, यही सोच हर पाकिस्तान को आगे किसी नहीं जाने देती। हर किसी ने अपनी इनकम पर टैक्स देना है। जिसकी इनकम है वो टैक्स दे। जो वो वकील है, वो सहाफी है, वो उस्ताद है, वो कोई भी है यार, वो ताजर है, वो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, वो बाद में आया है, वो पहले आया है। भाई अगर तुमने पैसा कमाया है तो तुमने टैक्स देना है, दैट्स इट। ये बात सीधी खत्म यहीं पे।
یہ بڑا اچھا پیغام ہے ایک تاجر رہنما کی طرف سے، ورنہ تاجر ہمیشہ ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ جناب ہم نے نہیں ٹیکس دینا. نہیں، لیکن تاجر جب کہتے ہیں آپ دکانوں کا سروے نہ کریں تو وہ تھوڑا سا وہاں پہ ریسٹرین شو کرتے ہیں کہ ہم دینا نہیں چاہتے. دیکھیں ڈیجیٹل ورلڈ ہو گئی ہے، آپ کی ہر آپ ڈیجیٹل انوائسنگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو آپ پکا کام کریں. جب کسی پہ ہاتھ ڈالے، میری بات سنیں، یہ کمزور ہاتھ ہے سروے کرنا، یہ کمزور بات ہے کہ مارکیٹوں میں جا کے نئی نیو سینس کریٹ کرنا، یہ بہت کمزور حرکتیں ہیں. دنیا آگے بڑھ گئی ہے. اور بھائی آپ ایسا پکا ہاتھ ڈالیں کسی پہ، پکے ہاتھ جو ہے وہ ڈاکومنٹ پروف ہوتا ہے بھائی، اور کچھ نہیں ہوتا. آپ مجھے کہ میں ٹیکس نہیں دیتا، کہی جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی جب نہیں آپ مجھے میں تب ہوگا جب آپ میرے خلاف کوئی ڈاکومنٹ لائیں گے. اگر آپ ڈاکومنٹ لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو نالائق آپ ہیں، نکمے آپ ہیں، ریاست آپ کا ادارہ نکم ہے. آپ ڈاکومنٹ پیدا کریں، آپ کے پاس بیوروکریٹ پڑھے لکھے لوگ، سی ایس ایس آفیسرز، آپ کو ریاست نے سپورٹ دی، آپ کے اندر ریفارمز آئی، پرائم منسٹر آپ کے پیچھے کھڑا ہے، ایف بی آر کے سارے کام آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کسی کی نہ سنو، نہ سفارش مانو، نہ بات سنو، میرٹ پہ کام کرو. حکومت ریاست پیچھے ہے، کیوں نہیں ادارہ کام کرتا؟ پکڑے جا کے لوگوں کو. جب ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، جب کہا جا رہا ہے کہ ہم کمپیوٹرائز طریقے سے سارے کام کریں گے، دنیا ایسے آگے بڑھ رہی ہے. بھائی یہ پرانی باتیں چھوڑ دیں، یا کھوتا گاڑی کی باتیں نہ کریں. مارکیٹوں میں جائیں گے، آنا تیلا اکٹھا کریں گے، یہ دور چلا گیا. اب آپ جو ہے وہ اوریجنل بتا دینا کیسے، بتا دیں آپ پروسیس بتا دیں کیسے. بھائی پروسیس صاف ہے، آپ کے پاس آپ اپنا ریکارڈ ٹھیک کریں. ریکارڈ کون سا ریکارڈ بھائی ایف بی آر اپنا سسٹم ٹھیک کریں نا. ایف بی آر کا اپنا سسٹم ہی نکالے گا کہ کون چور ہے، کون ڈاکو ہے، کون سادھو ہے، سسٹم نکالے گا. یہ افراد تو نہیں مارکیٹوں میں جائے. نہیں، آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، آپ غلط بات کر رہے ہیں. ٹیکنیکلی بات یہ اس حوالے سے درست ہے کہ ایک بندے نے پتہ ہی نہیں ہے کسی آپ نے کبھی ٹیکس ریٹرن دی ہو تو پتا ہونا. آپ نے دیا کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ میں آپ سے پہلے کا دے رہا ہوں ٹیکس. چھوڑے اس بات کو. جو میں نے ڈکلیئر کیا، جو میں نے دکھایا، اسی میں سے میری غلطی نکالے نا. آپ بیٹھ کے کام کریں نا ادارہ اندر بیٹھ کے. میں نے آپ کو ٹیکس ریٹرن دے دی، میں نے اپنی ویلتھ بتا دی، میں نے آپ کو سیلز بتا دی، اسی میں سے میرے اکاؤنٹس کو دیکھو. بھئی میرا ریکنسائل شاید ہو سکتا ہے ریکنسائل کر کے تھوڑا سا مارجن دیجئے، تھوڑا سا مارجن دیجئے. ہو سکتا ہے افرادی قوت کم ہو، ایک کیس پر اس طرح کام نہ کیا جا سکتا ہو. یہ بات سر آدھا ایف بی آر گھر بٹھا دیں، یہ افرادی قوت زیادہ ہے یہاں پہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آدھا ایف بی آر گھر بٹھا دیں، ان کو ڈیجیٹلائز کریں، ان کو کمپیوٹرائز کریں، ان کا سارا کام جو ہے نا وہ جدید تقاضوں سے ہم مانگ کریں. آدھے سے کم ہو جائے ایف بی آر، پھر بھی یہ زیادہ ٹیکس بھی اکٹھا کر لیں گے، چوروں کو پکڑ لیں گے. ویسے اس کو تو مکمل ایک چیز کی میں آپ کو کوئی چکر نہیں ہے. ایک چیز کی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وزیر اعظم جو ہیں ایف بی آر کو مکمل سپورٹ دے رہے ہیں، یعنی کہ اس سے زیادہ آج تک نہیں ملی سپورٹ ایف بی آر کو. تاریخ گواہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایف بی آر کے چیئرمین کو جو پاورز دی گئی ہیں، جو ایف بی آر کے ادارے کو اختیار دیا گیا اور جس طریقے سے کام ایف بی آر کو کرنے کا کہا گیا، آج تک نہیں ہوا ایسے. اگر یہ پھر بھی کام نہ کر سکیں تو پھر یہ سارے جو ہیں بونے ہیں، نالائق ہیں اور نکمے ہیں. یہ ہر منڈے کو وزیر اعظم خود چیئر کرتے ہیں ایک میٹنگ کو، جس میں ایف بی آر کی پرفارمنس، اس کے کام کو کہیں پہ مشکل ہو وہاں پہ بات کی جا سکتی ہے. جناب وزیر اعظم یہ جگہ ہے یہاں پر مشکل. وزیر اعظم سے انہوں نے گاڑیاں مانگی، وزیر اعظم نے گاڑیاں دی. وزیر اعظم سے انہوں نے مرات مانگی، انہوں نے ریوارڈ مانگے، وزیر اعظم نے ریوارڈ دیے. وزیر اعظم کو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں فائنینسز چاہیے، پیسہ چاہیے، ہمیں جدید تقاضوں سے آہنگ کرنا ہے. وزیر اعظم نے کہا میں کہ پائپ ایک میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، نظام ٹھیک کرو. تو پھر یہ کام کس کا؟ یہ بیوروکریسی کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے. بیوروکریسی کا کام ہے کہ آپ کو پکڑے، بالکل پکڑے، ہر چور کو پکڑے. مجھے نہیں، اگر نجف علی خان چور ہے انہیں بھی پکڑے. اگر یہ بھائی چور ہے، وہ کیمرہ مین چور ہے، یہ بھائی جو بیٹھے ہیں جو تجزیہ کار ہے، جو ٹیکس چور ہے اس کو پکڑو. یہ بالکل صحیح ہے، یہ صحیح ہے. سختی علی وقار صاحب، سختی ہونی چاہیے. ایک جملہ میں ذرا کہہ لوں کہ ابھی یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ دوسروں کو کہنے کی بجائے اپنی طرف دیکھو. میں تو کہہ رہا ہوں پھر کنورٹ ہو گیا کہ دوسروں کی طرف دیکھو، اپنی طرف نہ دیکھو. نہیں، میں چور ہوں، مجھے بھی پکڑو بھائی. میں کب کہہ رہا ہوں؟ میں نے آپ کا ذکر نہیں کیا، میں نے کہا کہ بات دیکھو یہ اگر یہی ملک کو چلانا ہے تو ملک کو چلانے کا یہی واحد ایک طریقہ ہے کہ آپ کو کراس دا بورڈ آپ کو کاروائی کرنا پڑے گی، آپ کو کسی کو رعایت نہیں دینا پڑے گی، آپ کو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، آپ کو ایک عدل کا اور میزان قائم کرنا پڑے گا، اور آپ کو کسی کو نہیں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ملک ایسے نہیں اب چل سکتا، ملک نہیں چلے گا. اور یہ کرنا کس نے ہے؟ یہ کسی سیاستدان نے نہیں کرنا، یہ ایف بی آر کے ادارے نے کرنا ہے. اور اس کو پیچھے سیاسی سپورٹ اور حکومتی اور ریاستی سپورٹ جب حاصل ہے تو پھر ایف بی آر کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. بالکل سے علی صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں.
جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے حوالے سے نعیم میر صاحب نے جو تجاویز دیں، جو باتیں کی، اتفاق کرتے ہیں؟ جی کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. جس طرح نان فائلرز کو فائلرز کرنا اور ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے کافی عرصے سے، بالکل اس سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن جو چیز میں آپ کے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، کہ ہمیں ٹیکسز کو آسان کرنا پڑے گا فور بزنس مین. دیکھیں یہ ہم بیٹھ کے انکم ٹیکس سال کے بعد بھرنا تو آسان ہے، لیکن آپ اگر کسی ایس ایم ای سے جا کے پوچھیں کہ اس کو مہینے کے بعد کتنی چیزوں کی ریٹرنز فائل کرنی پڑتی ہیں اور ان کو کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اسی طرح آپ کارپوریٹ میں چلے جائیں تو اتنی زیادہ چیزیں ٹیکسز کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر چینجز اور اتنی زیادہ ابرپٹلی چینجز آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کوئی بھی ٹیکس لائر کے بغیر یا ٹیکس کنسلٹنٹ کے بغیر کوئی بھی ٹیکسز نہیں پے کر سکتا. اسی میں جو بات پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، جو کہ آج جو اورنگزیب صاحب نے بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ انکم ٹیکس ریٹرن بھی 7 لائن انکم ٹیکس ریٹرن آئے گی، وہ کس بیسس کے اوپر ہے؟ وہ اسی بیسس کے اوپر ہے کہ کسی کے لیے اگر ٹیکس نیٹ کے اندر آنا ہے، اگر کسی نے نان فائلر سے فائلر ہونا ہے تو اس کے لیے آسانی کیجیے تاکہ وہ آسانی سے آ سکے. نہ کہ جب وہ آئے اور اس کو پتہ چلے یہ بھی ٹیکس ہے، یہ بھی ٹیکس ہے، یہ بھی ٹیکس ہے، تو وہ بیچارہ اسی ہم کشمکش میں ہی رہے گا کہ یار میں نے کیا کیا بھرنا ہے، کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا. اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا اور آسان کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سختی ہونی چاہیے، جس کے اوپر جتنا ٹیکس ڈیو بنتا ہے اس کو اتنا دینا چاہیے. اور جس طرح اور ٹیکسز کی اس میں پھر آپ کو کمی بھی کرنی پڑے گی. جس طرح کارپوریٹ ٹیکس کے اندر 0.5% سپر ٹیکس کے اندر کمی تو کی ہے، اور اسی طرح ابھی جو پراپرٹی کے لین دین کے اوپر آپ کو کمی کیا، تو آپ کو اس سے ریزلٹس ملیں گے. جب آپ نے ٹیکسز کم کیے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے جو ٹرن اوور ہے وہ بڑھے گا، اور ٹرن اوور بڑھے گا تو ایٹ دی اینڈ ریزلٹ جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ریونیو آپ کا بڑھے، وہ ڈیفینیٹلی آپ کا بڑھے گا. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ٹیکسز بڑھاتے جائیں، سختی کرتے جائیں گے تو آپ کا ریونیو بڑھتا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس کو ایک بہت سمجھ لیں گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر بیسڈ رکھ کے آپ کو چیزیں ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی. نعیم صاحب سسٹم آسان کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے جی. آسان کرنے کی ضرورت ہے. ماضی میں میرا گواہ ہے ماضی، ہم آسان ترین نظام لے کر آئے ہیں. کوئی اسکیم کے تحت اس کے پیچھے بھی ہم رضا کرانہ ٹیکس ادائیگی اسکیم، فلاں اسکیم، فلانی ایمنیسٹی، فلاں چیزیں، کوئی بندہ جو ہے وہ رضا کرانہ طور پر نہیں آیا. بیکاز سمجھ لیں ٹیکس جو ہوتا ہے نہ چندہ ہے، نہ یہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے. ٹیکس جو ہے یہ ریاست کا حق ہے، اور ٹیکس جو ہے یہ زور زبردستی سے ہی لیا جائے گا. کوئی رضا کرانہ طور پر مرضی سے اور حب الوطنی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نہیں دے گا. یہ حقیقت پسندانہ بات ہے. آپ اچھی باتیں نہیں کرنے کو تیار. یہ بالکل کوئی یہ ہوتا ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے. اس میں بروٹیلٹی ہوگی. اچھا یہ معاملہ ہی ایسا ہے. یہ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کے منکرین کے بارے میں کیا فتویٰ دیا؟ کیا انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ اس وقت ریاست کا ٹیکس تھا. اس کو سمجھیں آپ بات. ریاست کا جو ٹیکس ہے یہ آپ کو لینا پڑے گا. یہ جو سختی ہے وہ اس حوالے سے ضرور ہے کہ جی آپ جو ہے جی یہ کام جو ہے یہ جی اس طرح نہ کریں کہ جی اپنا آپ کسی کو اندر نہ کریں، ہمیں کسی کو اندر نہیں کرنا. ہمیں کسی کو اپنا جو ہے لیٹیگیشن میں ڈال کر ہمیں اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا. ہمیں پیسے چاہیے. بڑا فوکس ہونا چاہیے نا ہمیں. یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں ہے نا جی ہم نے کسی کو کوڑے مروانے ہیں، کسی کو پھانسی دینی ہے. یہ سختیاں، یہ سزائیں فضول سزائیں ہیں، یہ بیکار سزائیں ہیں. ہمیں اس سے پیسے نکلوانے ہیں، اور پیسے جیسے بھی نکلوانے ہیں اس کا سسٹم بنانا چاہیے کہ بھئی اگر ریاست کے واجب الادا پیسے اس کے پاس ہیں اور اس نے روکے ہوئے ہیں تو اس سے ہر قسم کی بروٹیلٹی کے ساتھ وہ پیسے واپس واگزار ہونے چاہیے. لیکن یہ صرف کمزور پر نہیں ہونے چاہیے. یہ ہے قانون کا، یہ اصل روح ہے. آپ مثالیں قائم کریں بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ کے، آپ مثالیں قائم کریں ان ہیوی ویٹس کو، ان اشرافیہ کے نمائندوں کو جو کہ دندناتے پھرتے ہیں اور قانون کی عملداری جو ہے وہ کسی غریب پر یا عام آدمی پر ہوتی ہے. تو یہ زیادتی اور ظلم ہے. قانون کو آپ اوپر سے امپلیمنٹ کریں. ہمیں بھی معلوم ہو کہ یہ بڑے بڑے جو ہیں لوگ جب پکڑے گئے ہیں تو ہم چھوٹے لوگ ویسے ہی سہم اور ڈر جاتے ہیں، اور وہ اسی رو میں بہتے ہوئے اپنے آپ کو قانون کے تابع فرمان کر لیتے ہیں. لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، جب اشرافیہ دندنا رہی ہے، اشرافیہ جو ہے وہ قابو نہیں آ رہی، اور قانون صرف غریب کے لیے ہے، تو پھر غریب کے لیے مشکل ہوتی ہے. یہ ہے اس میں سختی کا اور نرمی کا پہلو. یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے. اس پر جو ہے ضرور ہم نے بات اور بھی کرنی ہے. لیکن میں سیف صاحب آپ سے ایک اور چیز بھی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں.
میں نے بات کرنی ہے کلائمیٹ فائنینسنگ کے حوالے سے، یعنی کہ ریاست کی ان ذمہ داریوں کے حوالے سے جو کہ عمومی طور پہ ذمہ داری سمجھی نہیں جاتی لیکن آگے چل کے مسائل پیدا کرتی ہے۔ ہمیں جو ہے 40 ارب ڈالر ورلڈ بینک کی طرف سے جو ہے قسطوں میں ملیں گے۔ ہم ان تمام ہماری ریاست، اس بجٹ کو آپ نے دیکھا، ہماری ریاست اپنی سماجی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے وہ کس حد تک کمیٹڈ نظر آئی آپ کو؟ دیکھیے اس میں تو ورلڈ بینک نے پہلے یہ ایک پروجیکٹ سینکشن کر دیا کہ یہ جو کلائمیٹ سے ریزیلینس ہے اس کے لیے فائنینس کریں گے وہ لوگ۔ کلائمیٹ چینج کیوں اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ یہ ایک دم پروڈکشن پہ اثر ڈالتی ہے، کیونکہ ہماری 24% GDP کا جو وہ ایگریکلچر سیکٹر سے آ رہا ہے، اور جو پر ایکڑ زیادہ ہے اس کے باوجود بھی، کھاد واد کے استعمال کے باوجود بھی ہم ابھی تک بہت نیچے ہیں پر ایکڑ پروڈکشن میں۔ تو اس سے کاشتکار کا ایک دم فرق پڑے گا اس کی پروڈکشن پہ، اور اس کا ریونیو بڑھے گا۔ اسی کے لیے گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم 1 لاکھ روپے تک انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی اپنا وہ ہے کہ چھوٹے کاشتکاروں کو 1 لاکھ روپے پر ایکڑ ملے گا، تو وہ اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا میں تھوڑا سا پھر ریونیو کلیکشن کی طرف آؤں گا۔ اچھا گورنمنٹ ایک تو یہ کر رہی ہے کہ وہ ٹیکنیکل بیسس پہ جا رہی ہے کہ انٹرنیٹ یوز کریں، آئرس یوز کریں، اور چیزیں جو کارڈ ہے وہ یوز کریں، اور وہ پیپر منی کو آہستہ آہستہ پیچھے ختم کرنا چاہ رہی ہے جو نظر آ رہا ہے فی الحال، اور پیپر شاید وہ نوٹ بھی لانا چاہ رہے ہیں اس طرح کے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ادھر ہم ریلیف دے رہے ہیں۔ ابھی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک مارکیٹ ہے اردو بازار، ہم اس کو کہتے ہیں۔ اب پیپر اگر آپ اردو بازار کا ٹیکس دیکھیں تو وہ پیپر بک ہی نہیں رہا پاکستان میں۔ اب وہاں جب کوئی بروٹیلٹی شو کرے گا تو وہ کہیں گے کہ جی دکانیں بند کرو، بروٹیلٹی ہو گئی۔ جو کوئی بھی مطلب سچویشن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک تاجر ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو میں رسید نہیں دوں گا، نہ شناختی کارڈ دوں گا، آپ بس ایسے ہی لے لیں۔ اب دوسرا بائر مجبور ہے، وہ ٹیکس چوری پہ مجبور ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے، اداروں کو لوگوں نے کہا ہے کہ یار ہمیں بچاؤ، کہ کس طریقے سے مارکیٹیں جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کریں کہ اگر کوئی بروٹیلٹی گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے ٹیکس کلیکشن کے لیے، جو پتہ ہے کہ ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے، تو اس پہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے بروٹیلٹی پہ۔ اچھا اب حکومت جو ہے وہ بروٹیلٹی کی طرف جانا نہیں چاہ رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیکنیکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کریں، جیسے انہوں نے 3 لاکھ پلس جو ہے نا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ڈیٹیکٹ کر لیے اپنا جو ٹیکس چوری کرے تھے بڑے لوگ تھے۔ اب دیکھیں پہلے بین آیا کہ جی یہ جو پراپرٹی پہ بین اور کاروں پہ بین، یہ پہلے بھی تھا، لیکن ہٹانا اس لیے پڑ گیا کہ دونوں چیزیں بیٹھ گئیں، کار انڈسٹری بیٹھ گئی اور فلانی بیٹھ گئی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک وقت میں ملک کے ایک بہت بڑے کار کے جو یہاں پہ اسمبلرز تھے، مینوفیکچرر تھے، انہوں نے شو کیا کہ میں تو 2 ارب کے روپے کے لاس میں چلا گیا کیونکہ میری کاریں نہیں بکیں۔ تو اس طرح کی سچویشن کو کیسے مطلب گورنمنٹ کنٹرول کرے؟ یہی تو انٹیلیجنس ہوئے گی نا حکومت کی، کہ دونوں چیزوں کو آپ نے مینیج کرنا ہے۔ اس میں علی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اس میں جو اپنا ریونیو کنیکشن ہے، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بیس پہ، انٹیلیجنس کی بیس پہ، اور اس بیس پر ہم جو آپ کا اس کو جس طرح فیس لیس کیا گیا کراچی میں کسٹمز کو، ان تمام جدت کو ایک ماڈرنائزیشن جو ہے اس کو کس طرح ان کر سکتے ہیں ہم؟ اپنے جو پیپر منی ہے اس کو کیسے کم سے کم کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں آپ نے کسٹم کی بات کی، فیس لیس کی بات کی، تو دیکھیں کوئی بھی جب ٹیکنالوجی کو لایا جاتا ہے، جب کوئی بھی نئی چیز لائی جاتی ہے، ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، یہ تو وقت بتائے گا کہ کس طریقے سے وہ بہتری لے کر آتے ہیں۔ لیکن کسٹم کی آپ نے فیس لیس کی بات کی، تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ لوپ ہولز ابھی بھی موجود ہیں، اور خاص طور پر جو سب سے بڑا جو ڈرا بیک اس کا یہ آ رہا ہے کہ فیس لیس ہونے کی وجہ سے جتنی بھی کسٹم کلیئرنس ہے وہ ساری کراچی کی طرف موو کر گئی ہے۔ اگر آپ کے اسلام آباد پورٹ پر بھی اگر کوئی مال کھلتا ہے تو آپ کی وہاں پر کسٹم کلیئرنس ہونے کے بجائے وہ سارا کچھ کراچی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان یوزول ٹائم ڈیلیز آتے ہیں، اور آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا ٹائم بھی پے کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے فائن ریگولیشنز کے اوپر بہت زیادہ مسائل پیش ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ چیزیں ساری بہت جو گورنمنٹ اس طرح کی پالیسیز لے کر آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی نیت تو اچھی ہوتی ہے کہ یار اس کو ہم لوگوں نے فیس لیس کرنا ہے تاکہ جو بھی کرپشن ہے وہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن اس کے اندر سے جو لوپ ہولز ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے ود جو متعلقہ لوگ ہیں، مثلا مثال کے طور پہ کسٹم کلیئرنس ہے یا جو امپورٹرز ہیں، ان کو بیچ میں مد نظر ان کی بات کو ان کو ایز اے، چونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہمارے فیکٹر ہیں ان پالیسیز کے اندر، ان کو ساتھ بٹھا کر ان کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ ڈیفینیٹلی اس طرح کے انکم ٹیکس کے اندر بھی، آڈٹ کے اندر بھی فیس لیس کیا، میں تو اس کا بہت سپورٹیو ہوں، کیونکہ جب بھی آڈٹ کسی کمپنی کا ہوتا ہے، کسی کا ہوتا ہے، تو وہ جو بندہ ہوتا ہے نا اس پہ بہت ریلائی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آڈٹ کھلا کس کے پاس ہے۔
लेकिन जब ये फेसलेस हो जाएगा, एआई के ऊपर हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये दोनों तरफ के लिए, एफबीआर के लिए भी और एक बिजनेसमैन के लिए बहुत आसानी होगी। मैं थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, टैक्सेशन की इजी होने के हवाले से, तो देखें ये ग्लोबल वर्ल्ड है आजकल। जिस तरह हमारा ब्रेन ड्रेन होता है, इसी तरह हमारे बहुत सारे बिजनेस भी बाहर जा सकते हैं अगर उनको कहीं बाहर टैक्सेस की पॉलिसीज में रिलैक्सेशन मिलेगी। आज ही मेरी एक एक्सपोर्टर से बात हो रही थी, वो बहुत बड़े लेवल के एक्सपोर्टर हैं, और वो भी यही बात कर रहे थे कि यार इतनी ज्यादा टैक्सेस और इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वो यही एक आता है कि यार कोई टैक्स नहीं देता, कोई टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो यार वो भी यही बात हो रही थी कि यार हम बाहर किसी मुल्क में जाके अपनी कंपनी खोल लेते हैं। ये चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है आजकल। हर कंपनी की, आप अपने नेबर्स कंट्रीज में भी जाएं, थोड़ा सा आगे जाएंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग देखें और अपनी रैंकिंग देखें, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर आपके टैक्सेस पे लॉज एंड रेगुलेशंस है। बिल्कुल सही अली वक़ार साहब, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बाद लोग ये शिकवा करते हैं कि जनाब हम पर बहुत ज़्यादा टैक्स हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो जो हमारा टैक्स टू जीडीपी हम जिस सिचुएशन पे खड़े हुए हैं वो भी अलार्मिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेब मरगूब साहब ज्वाइन करने के लिए। अली वक़ार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नईम मीर साहब आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, आप और मैं, हम सब ये कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, हम पर इंटरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, कह सकते हैं रियासत भी तो इसी तरह चलनी है। क्या हमने कभी देखा कि दुनिया जो है, दुनिया के जदीद ममालिक टैक्स टू जीडीपी के 40% पर पहुंचे हुए हैं, हम इस वक्त बमुश्किल 10% पर हैं। हम टैक्स देंगे तो ये रियासत चलेगी। यहाँ पर कोई भी हुक्मरान अपनी जेब से एयरपोर्ट नहीं बना सकता, साहिल यहाँ पर बंदरगाहें नहीं बना सकता, मोटरवेज नहीं बना सकता। ये हम सब ने टैक्स देना है तो ये सब कुछ बनेगा, और हमें उसकी आदत पर ट्रस्ट करना चाहिए। जिसने यहाँ पर एयरपोर्ट बनाए, जिसने यहाँ पर मोटरवेज बनाई, जिसने यहाँ पर मेट्रोज बनाई, जिसने यहाँ पर तरक्की लेकर आए, हम सब मिलकर इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। हम सबको एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, हम सबको एक अच्छा पाकिस्तान मिलकर बनाना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।